السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کورونا وائرس کی ذمہ دار CIA اور موساد ہے۔ امریکی اہلکار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں CIA ساؤتھ ایشیا کے سابق سربراہ نے مجھے اپنے کھانے پر بلایا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں کافی دیر تک گپ شپ ہوتی رہی۔ انہوں نے تسلیم کیا پاکستان اور انڈیا میں CIA کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور یہ نیٹ ورک ہندوستان کی آزادی سے پہلے قائم کر دیا گیا تھا۔ انڈیا کے سوویت یونین کے بلاک میں جانے کی وجہ سے CIA کو بہت پریشانی تھی۔ CIA کا ایک آفس کراچی اور دوسرا دلی میں تھا۔ لمبی بات ہو جائے گی۔ CIA کے اس ریٹائرڈ جاسوس نے بتایا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد چین اور پاکستان کے تعلقات پر CIA کی خاص نظر ہے۔ CIA چاہتی ہے کہ پاکستان اور بھارت مل کر چین کا مقابلہ کریں، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ انڈیا نے روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اور پاکستان نے چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ امریکی پاکستان میں چین کے منصوبوں سے بھی پریشان ہیں۔ ان کا ٹارگٹ دنیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان اور جنوبی ایشیا میں چین کا اثر و رسوخ کم ہو، لیکن میں نے امریکہ میں نیو یارک سے لے کر سان فرانسسکو تک ہر جگہ چائنا ٹاؤن اور ہزاروں چینی تاجر دیکھے ہیں۔ پہلے آپ امریکہ میں تو ان کا اثر و رسوخ کم کر لیں۔ امریکہ کی خواہش کے باوجود پاکستان اور چین مل کر کئی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ پاک چین دوستی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ امریکہ چین کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس امریکی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا۔ آج نہیں تو چند سال بعد کوئی امریکی اہلکار اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ اس کے پیچھے امریکی سازش تھی۔ اگر آپ امریکی سازشوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میری لکھی ہوئی کتاب ہے پاکستان میں امریکی سازشیں، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق افسر فلپ گریڈی وہ افسر نہیں جن سے میری سان فرانسسکو میں ملاقات ہوئی تھی، یہ کوئی اور ہیں۔ بہرحال ان کے اس بیان سے میری بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ کورونا وائرس قدرتی آفت نہیں بلکہ یہ کسی لیبارٹری میں بنایا گیا۔ امریکی جاسوس نے اس حوالے سے امریکہ، CIA اور چین کا نام لیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے اور زیادہ امکان بھی اس بات کا ہے کہ یہ مہلک وائرس امریکی لیبارٹریوں میں بنایا گیا، جہاں سے اسے چین کے شہر ووہان میں بھیجا گیا۔ لیکن چین نے اس سازش کو الٹا دیا، یا امریکہ میں یہ وائرس امریکی سائنسدانوں کی غلطی سے بے قابو ہو کر امریکہ میں پھیل گیا اور نیو یارک اس کا مرکز بن گیا۔ بے گناہ لوگ چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، ان کا مارا جانا افسوسناک ہے۔ مجرموں کی سزا بے گناہوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ کورونا وائرس کہاں بنا اور کیسے پوری دنیا میں پھیلا، اس حوالے سے چند ہفتے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں۔ اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز اس YouTube چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اردو نیوز TV لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ میں تو وائرس کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن وہ کبھی چین پر اور کبھی ایران پر الزامات لگا رہے ہیں۔ چین کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین نے کورونا وائرس سے پہنچنے والی اموات کو بہت کم ظاہر کیا ہے، جبکہ اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو اس وبا سے لڑنے میں مشکل ہوئی۔ اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ چین کو اس سے کتنا نقصان ہوا ہے تو ان کا جواب تھا، میں چین کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں۔ ٹرمپ کورونا وائرس کو چینی وائرس بھی کہتے رہے ہیں۔ کورونا وائرس پر امریکہ اور چین کئی دفعہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ٹرمپ کے اس الزام پر چین نے بھی انہیں کھری کھری سنا دی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے بیہودہ تبصرے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ صحت کے معاملے پر سیاست کرنا چھوڑ دے اور اس کے بجائے اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ دے۔ لیکن ظاہر ہے امریکی صدر چین کی بات کہاں ماننے والے ہیں۔
امریکی انٹیلیجنس نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چین نے کورونا سے متعلق بہت سے حقائق کو سامنے نہ لا کر دنیا کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وائرس کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے اور یہ ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی چینل فاکس نیوز پر نشر ہونے والی رپورٹ کے مطابق چین نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کورونا کے مریضوں اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد کو چھپایا۔ یہ بات امریکی انٹیلیجنس کے 3 ذمہ داران نے بتائی۔ وائٹ ہاؤس کو بھیجی گئی ایک خفیہ رپورٹ میں CIA نے بتایا کہ چین کی جانب سے کورونا وائرس کے حوالے سے ریکارڈ کیے جانے والے اعداد و شمار میں دھوکہ دیا گیا۔ اس ریکارڈ میں دانستہ طور پر غیر مکمل رکھا گیا سارے کو۔ رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس کے 3 افسران کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس کو خبردار کر دیا تھا کہ کورونا کے حوالے سے بیجنگ حکومت کے اعداد و شمار فرضی اور غلط ہیں۔ چین کی جانب سے تعداد کے اظہار میں کمی کے بقیہ دنیا پر مرتب ہونے والے نتائج جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے جاسوسی کی روک تھام سے متعلق امور کے امریکی ماہر گریگ بارباچیپا نے کہا کہ نشانہ بننے والے کا کردار ادا کرنے سے بہتر ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خود کو ہیرو کے طور پر ظاہر کیا جائے۔ ان کا الزام ہے کہ چین موجودہ اقتصادی منظرنامے سے فائدہ اٹھا کر ایران اور اٹلی کی صورتحال کی روشنی میں اسے اپنے مفاد کے واسطے استعمال میں لا رہا ہے، اثر و رسوخ مڈل ایسٹ اور یورپ میں بڑھا رہا ہے۔ اس وقت CIA اور امریکی صدر ٹرمپ کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف چین جنگ جیت گیا ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہ جنگ ہار گئے ہیں اور انہیں بھی آج چین کی مدد کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے چین کو اس سے زبردست سیاسی اور اقتصادی فائدہ ہوگا۔ چین کا دوست ہونے کے ناطے ہم بھی دنیا کی ترقی اور اپنی کامیابی کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پالیسی ساز اس حوالے سے پالیسی بنا چکے ہوں گے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اردو نیوز TV کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔